بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کوک ود RPCY۔ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ رمضان کی آمد ہے، بالکل 1-2 دن رہ گئے ہیں، تو بس یہاں پر جو ہے چٹنیاں بنا کے تیار کی جا رہی ہیں۔ تو فریج کی بھی صفائی کر دی تھی اچھے سے، اور اس کو جو ہے بیٹی جو ہے جب تو وہ پودینہ صاف کرنی تھی، تو میں نے کہا چلو میں فریج کی اچھے سے صفائی کر کے، کیونکہ یہ کام ہو جاتا ہے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے، صاف ہوتا رہتا ہے گھر۔ تو رمضان میں جو ہے آپ کو آسانی رہتی ہے کام سمیٹنے میں اور کرنے میں۔ یہاں پہ جو ہے میں آپ کے ساتھ دال کچوری کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بہت اچھی اور مزیدار بن کے تیار ہوئی تھی۔ ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ بہت مزیدار اور اچھی بن کے تیار ہوئی تھی۔ یہاں پہ جو ہے میں نے چنے کی دال جو ہے وہ 1 کپ لے لی تھی، اور اس کو رات بھر سوک کر لیا تھا، اور اچھے سے سوک ہونے کے بعد اس کو دھو کے، اور اس میں جو ہے میں نے کٹی لال مرچ، نمک اور ہلدی اور ڈال کے اس کو جو ہے میں نے بوائل کر لیا تھا۔ یہاں پہ میں نے جو ہے 2 کپ میدا لیا، اور اس میں نمک 1 ٹی اسپون، گھی 2 ٹیبل اسپون، سوجی اور واٹر جو ہے میں نے گرم پانی استعمال کیا تھا۔ اس میں زیادہ گرم نہیں تھا، بس نارمل تھا، زیادہ گرم اس میں پانی جو ہے یوز نہیں کرنا ہے، بس ہلکا سا جو گنگنا سا ہوتا ہے نیم گرم پانی، وہ میں نے اس میں یوز کیا تھا۔ اور بس اس کو جو ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے گوندنا ہے۔ جب آپ اس میں جو ہے اس طریقے سے بننا شروع ہو جائے، مطلب اتنا سا سمٹنے لگے آٹا، تو پھر اس کو جو ہے نیم گرم پانی سے جو ہے میں نے اس کو گوند کے، نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ ملائم ہو، بس اس کو میں نے گوند کے اور اس کو رکھ دیا تھا 45 منٹس کے لیے، اور اوپر اس کے آئل لگا دیا تھا تاکہ اوپر جو ہے اس کا کرسٹ نہ بنے، اور اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا 45 منٹس کے لیے۔ اور اس کو اچھے سے مطلب پیک کر کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس میں ہوا نہ جائے۔ اور یہاں پہ جو ہے میں نے الگ سے برتن لیا، اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا، 2 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس میں آئل ڈالا۔ یہاں پہ میں آلو کی ترکاری بنا رہی ہوں، تو یہاں پہ 1 ٹی اسپون میں نے رائی دانہ لیا، 1 ٹی اسپون میں نے کلونجی لی، اور اس میں جو ہے میں نے 3 میڈیم سائز کے جو پوٹیٹو ہوتے ہیں اس کو بوائل کر لیا تھا، اور بوائل کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو کیوبس میں کاٹنے کے بعد اس میں ڈال دوں گی پتیلی میں، اور اس کو بس جلدی سے یہ ترکاری بن کے تیار ہو جاتی ہے، کوئی اس میں اتنی جھنجھٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو بس یہ جو آلو بوائلڈ ہوتے ہیں تو بس اس میں ہارڈلی جو ہے 5 to 10 منٹس لگتے ہیں یہ آلو کی ترکاری بننے میں۔ تو بس یہاں پہ میں نے رائی دانہ اور کلونجی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا مکس کر لیا۔ اس اسٹیج پہ میں اس میں جو ہے نمک ڈالوں گی، ہلدی ڈالوں گی، کٹی لال مرچ بالکل تھوڑی سی، اور اس میں پیسی لال مرچ ڈال کے، اور اس میں پانی ڈال کے اس کو میں اس کو کرش کر لوں گی، اس کو گھونٹ لوں گی، تاکہ اس میں جو گھٹا ہوا جو آلو ہوتا ہے ترکاری میں جس طریقے سے ہوتا ہے وہ میں اس طریقے سے اس کی فارم کر لوں گی۔ تو ابھی آپ اس میں دیکھیے گا کہ میں نے اس کو کس طریقے سے کیا ہے۔ تو بس وہ بھی آپ چاہیں تو پہلے بھی آلو کو جو ہے وہ میش کر سکتی ہیں، لیکن جو ہے اب اس ٹائم پہ جلدی سے ہو جاتا ہے، اس ٹائم پہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں پانی کی کوانٹٹی جو ہے وہ آرام سے جو ہے دیکھی جا سکتی ہے۔ تو بس یہاں پہ میں زیادہ جو ہے پتلا نہیں بناؤں گی، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ تھک کھائی جاتی ہے آلو کی ترکاری، تو بس میں اس میں نمک ڈال دیا تھا، اور بس کو میشر کی مدد سے میں نے جو ہے میش کر لیا تھا اچھے سے، اور وہ جلدی سے ہو جاتا ہے یہ۔ تو بس یہاں پر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے میں نے بس اس کو میش کر لیا۔ آپ چاہیں تو پہلے سے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں۔ اگر ویورز آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ یہاں پہ آلو کی ترکاری بن کے تیار ہو جائے گی۔ آٹا میں گوندھ چکی ہوں، اور اس کو میں نے 45 منٹس کے رکھ دیا تھا۔ چنے کی دال بھی میری بوائل ہو چکی ہے، تو بس میں اس کو بھی آپ کو بتاؤں گی، اس کو بھی میش کرنا ہوتا ہے، اور اس کو بھی اس میں کیونکہ میں کٹی لال مرچ، نمک، ہلدی ڈال کے میں اس کو بوائل کرنے کی رکھ چکی تھی۔ بس یہ میری آلو کی ترکاری جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے، اور میں اس کو سائڈ پہ کر دوں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس میں تھوڑا سا میں نے اچار جو ہے وہ 1 ٹیبل اسپون ڈالا تھا۔ آپ کی مرضی ہے تو آپ الگ سے بھی اچار رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو اس میں شامل کر سکتے ہیں، تو اس میں شامل کر لیں تو اچاری ٹیسٹ آ جاتا ہے، جو کہ اور مزے کا لگتا ہے۔ بس یہاں پہ چنے کی دال بھی میری بہت اچھی سی بوائل ہو گئی تھی، اور اس کو میں نے میش کر لیا، اور اس میں کوئی بھی دانہ نہیں رہنا چاہیے، ورنہ آپ کا جو ہے کچوری بناتے وقت جو ہے پیڑا جو ہے وہ پھٹے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھیے گا دال کو جو ہے بہت اچھے سے جو ہے میش کی ہوئی ہو بالکل، اور اس میں دانہ نہ رہے۔ اور یہاں پہ ہے میں پیڑے بنا کے تیار کر رہی ہوں۔
پیڑے بن چکے تھے میرے، تو یہاں پہ جو ہے میں نے بنایا ہے کچوری کے لیے، اور اس میں جو میں نے آئل جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے رکھ چکی تھی کڑھائی میں، بس میں نے اس کو فل کیا۔ آپ چاہیں تو کم ڈالیں، آپ چاہیں تو زیادہ ڈالیں، آپ کی مرضی۔ بس یہاں پہ جو ہے میں نے آئل جو ہے میرا اچھا سے گرم ہوا ہے، تو بس یہاں پہ کچوری میں نے اس میں ڈال دی ہے، اور میں نے جب یہ خود سے اوپر آ جائے تو سمجھے پھر آپ اس کو پلٹ دیں۔ زیادہ ڈارک کلر میں نہیں کرنا ہے کیونکہ میدا ہے، تو آپ جب اس کو بہت زیادہ ڈارک کلر میں اتاریں گے تو یہ اچھا سا کلر نہیں آتا، تو اس کو بس ہلکا ہلکا سا لائٹ براؤن ہو جائے اور اس میں ببلز آنا شروع ہو جائے تو آپ کی کچوری جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی۔ تو بس یہاں پر میں نے اس کو ٹیشو پیپر میں اچھے سے نکال لیا تھا تاکہ ایکسیسو آئل جو ہے وہ نکل جائے اس میں سے، اور یہاں پر میں نے ترکاری جو ہے نکالی اور اس کو ٹرائی کیا۔ بہت مزے کی بنی تھی ویورز، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔